میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مزید لب کشائی سوء ادب ہے، لیکن تاہم اپنے مبلغ علمی جو ہے، جتنی میری استعداد ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا، چونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے علم کا ذکر ہوا ہے اور حضور کے علم پر گفتگو کرنے کے لیے صحابہ کا ذہن چاہیے، صحابہ کرام کی نظر چاہیے، ان کا تقوی چاہیے، ان کی رسائی ذہن چاہیے، صدیق اکبر کا صدق، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی غنا اور علی المرتضیٰ کی شان علم چاہیے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی فقاہت اور تفسیر دانی کا ملکہ چاہیے۔ رسالت مآب کے علم پر مجھ جیسا ناتواں انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو پھر کوئی بات بنے گی، ورنہ میرے اور آپ کے بساط سے باہر ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد عربی جو تم نہیں جانتے تھے میں نے اس کا تمہیں علم دے دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً یہ میرا علم دینا تمہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم۔ اللہ صرف کہتا ہے نا کہ یہ بڑا فضل، یہ فضل ہے تو پھر بھی بات بڑی تھی، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ہر بات بڑی ہے، اس میں مزید عظیم کا لفظ کیوں کہا؟ اب رسول اللہ کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو اللہ فضل عظیم کہہ رہا ہے، ایک فضل بھی بڑا کافی ہے، لیکن فضل عظیم یہ کرنٹ تاروں کا محتاج ہے اور وہ کرنٹ نظاروں کا محتاج ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا اس کا میں نے تجھے علم دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے کل اسماء بتا دیے، کل اسماء کا علم دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے، جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ مائک۔ مائک کیا ہے؟ یہ شکل جو میرے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں مائک۔ اس کو یہ محسوس مبصر ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، چھوا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ خطرہ ہوتا ہے بجلی کے کرنٹ کا، لیکن چھوا جا سکتا ہے۔ تو یہ محسوس مبصر جو شکل میرے سامنے ہے یہ مائک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے مائک۔ تو مائک ہوا اسم، اور جو اس کی شکل ہے یہ ہوا مسمى۔ یعنی اس شکل کو مائک کہتے ہیں۔ مائک اسم ہوا اور یہ شکل جو ہے یہ مسمى ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء بتا دیے۔
بھئی یہ عجیب بات ہے کہ نام بتا دیا جائے چیز سامنے نہ کی جائے. آپ لائیں, آپ نام بتائیں, ایک چیز ایک لفظ بول دیں, آپ چیز سامنے نہ کریں تو آپ کہیں گے بھئی یہ نام تو میں نے سن لیا ہے, اب میں رٹ رہا ہوں تسبیح پر اس کا نام مائک مائک مائک, رومال رومال رومال. لیکن رومال کی شکل جب یہ سامنے جب تک نہ کی جائے گی تو آپ کو رومال کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ہمارے فلاسفہ کا مناطقہ کا یہ اصول ہے کہ شے کے تصور, شے کا تصور پہلے آتا ہے, لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر اس کا تصور ذہن کی سکرین پر اس کی شکل کو متشکل کرتا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو رومال کہتے ہیں. پہلے چیز کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے صرف اسماء نہیں بتائے, وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, نام تو بتا دیے, لیکن نام بتا دیے, چیز اگر نہیں بتائی تو آدم علیہ السلام کو کیا پتا ہے کہ مائک کس کو کہتے ہیں, رومال کس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آدم جنت میں تھے, یا وہ دور تھا بالکل ابتدائی جب اللہ سوچ رہا تھا, اللہ کے علم میں تھا, یہ ارادے بن رہے تھے کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ خلیفہ کوئی بناؤں اور بھیجوں, ابھی تیاری ہو رہی تھی. اس وقت علم دیا آدم کو, ابھی چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی, زمین آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اللہ کے علم میں جو کچھ تھا, جو اس نے بنانا تھا, ذرے سے آفتاب تک, کوہ سے کاہ تک, ماہ سے ماہی تک, سب کے اسم بتا دیے آدم کو. اچھا اگر اسم بتا دیے تو مچھلی اگر کہہ دی, تو مچھلی کو اگر آدم علیہ السلام نے دیکھا نہ تھا تو آدم علیہ السلام کیا سمجھتے کہ مچھلی کی شکل کیا ہے؟ مچھلی مچھلی مچھلی, تو مچھلی دیکھی نہیں ہے تو خالی نام رکھنے سے کیا فائدہ. مطلب ہے علماء نے لکھا کہ تمام کائنات میں ہونے والی چیزوں اور ان کے نام کو آدم یعنی کہ علم میں منتقل کیا. اللہ نے بتایا چیزیں بھی اور نام بھی. علما آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ, پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تم ان کے نام جانتے ہو, ان کو تم صادقین, بڑی بحث کر رہے ہو, اگر تم سچے ہو اپنے موقف میں تو نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے, بلند ہے, ہمیں تو جو کچھ جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, تو ہی علیم ہے اور حکمت والا ہے. مخاطب ہوئے, قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم ان کو, ان فرشتوں کو تم اسماء بتاؤ. بے اسمائہم, اب مجھے علماء بتائیں ہم کا مرجع کون سا ہے؟ اسماء تو ہو گئے, اسماء تو خود ذکر ہو گیا, ہم مسمیات کے نام. ہاں بے اسمائہم, مائک کی شکل, اسمائہم, اسماء بھی ہیں اور اس کی شکلیں بھی بتا اور ان کے نام بھی بتا. پوری کائنات جو میں پیدا کروں گا قیامت تک, چیزوں کو بھی سامنے کر اور ان کے نام بھی ان کو بتا, فرشتوں کو. بے اسمائہم فلما انباہم بے اسمائہم, جب آدم نے فرشتوں کو یہ بتا دیا سب کچھ, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فرشتوں
میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی مخفیات کو جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو میں جانتا ہوں؟ وہ میری بات سچ نہ نکلی؟ تمہیں نہیں آیا اور آدم نے بتا دیا؟ یہ خوریزی کرے گا، یہ یوں کرے گا، تم عجیب باتیں کرتے تھے۔ آؤ، یہ قرآن کریم ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی لفظ پر، کسی آیت پر اگر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں عرض کروں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے علم دیا ہے ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن آدم کو وعلم آدم الاسماء کلھا، اب جو لوگ علم انبیاء پر بولتے ہیں وہ مجھے کل کے لفظ کا دائرہ محدود کر کے بتائیں کہ کل کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، کلھا ذرات زمین کل میں نہیں ہے، ستارے کل میں نہیں ہیں، یہ نظارے کل میں نہیں ہیں، یہ چاند تارے کل میں نہیں ہیں، یہ بہاریں، یہ آبشاریں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ کل میں نہیں ہے تو کل میں ہے کیا؟ یہ انسان نہیں ہے کل میں، انسان کے اعمال کل میں نہیں ہیں، انسان کے ذہنوں میں کھٹکنے والے خطرات کل میں نہیں ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسے پڑتے ہیں وہ کل میں نہیں ہیں، سب کچھ کل میں ہے۔ کلھا، عجیب لفظ فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا علم محدود ہے، اللہ نے لفظ کل بول کر ان کے عقائد نی ترٹی چوڑ کر چھڑی۔ میں عرض کروں، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا علم کم ہے، نبی کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کے علم کے متعلق بھی میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مکرم دو فرشتے تمہارے کندھے پر ہیں، اس کی تشریح تو خیر حدیث پر ہے نا، حدیث میں ہے کندھوں پر۔ جو معزز فرشتے لکھتے ہیں وہ ہم نے نگہبان تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں۔ فرشتے بولو جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو اے انسانوں تم، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا ہے جتنی انسانیت ہے، جس مذہب سے تعلق ہے، جس نسل سے تعلق ہے، جس زمین سے تعلق ہے، جس رنگ سے تعلق ہے، جس زبان سے تعلق ہے، جس مکان سے تعلق ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ ارے اعمال کا علم تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تسی کرنے ہو اے جاننے نے، حالانکہ جاننا اللہ چاہیے ہے۔ اللہ نسبت کیوں فرشتے اندر کر چھوڑی؟ اے شرک نہیں؟
موجود ہو اور غیر بھی موجود، یہ شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے؟